بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امام المتقین۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام میں سب سے پہلے ہم ولایت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں اس شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے جو اس مہینے میں ہم آپ کے سامنے جو مطالب بیان کر رہے ہیں، اس میں ایک اہم گفتگو تھی توبہ اور استغفار کی، جس کا کل کی گفتگو میں بھی ہم نے کچھ مطالب آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ توبہ کرنے والے کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے اللہ کے نزدیک۔ توبہ کرنے والوں کا مقام بہت ہی بلند ہے، بہت عظیم مرتبہ ہے۔ خود قرآن میں ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توابین یعنی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا مقام ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے کہ وہ محبوب الہی قرار پائے۔ اگر کوئی توبہ کرتا ہے اور واقعاً دل سے شرمندہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹتا ہے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہے، معافی چاہتا ہے، تو پھر اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، محبوب الہی بن جاتا ہے وہ۔ لیکن کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان اس مقام تک پہنچ سکے، اس مرتبے تک پہنچ سکے، یہ مرتبہ اسے حاصل ہو؟ ضروری ہے کہ انسان گناہوں کو ترک کرنے کا حتمی فیصلہ کرے، حتمی ارادہ کرے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی تلافی بھی ضروری ہے۔ اگر کسی نے نماز ترک کی ہے، نماز نہیں پڑھتا تو کوئی، آج اسے احساس ہو گیا کہ ہماری نماز ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے، ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، ہم آج سے نماز پڑھیں گے، اپنے کیے پہ ہم شرمندہ ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ کافی ہے؟ نہیں، کافی نہیں ہے۔ جو آپ نے نمازیں ترک کی ہیں، جو آپ سے نمازیں چھوٹی ہیں، اس کی قضا بجا لانی ہوگی۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تھا ماہ مبارک رمضان میں، اور آج اسے یہ احساس ہو گیا کہ روزہ ہماری ذمہ داری تھی، شرعی ذمہ داری تھی، فریضہ تھا، ہمیں رکھنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہمیں معاف کر دے، آئندہ سے ہم روزہ رکھیں گے۔ کافی ہے؟ کافی نہیں ہے۔ جو روزے ہم نے چھوڑے ہیں، ہمیں ان کی قضا بجا لانی ہوگی، انہیں انجام دینا ہوگا۔ اسی طرح دوسرے تمام موارد ہیں۔ اگر کسی کا حق ہماری گردن پہ ہے، کسی کا مال ہم نے ہتھیا لیا ہے، کسی کا مال ہم نے غصب کر لیا ہے، اور ہم پھر احساس کریں کہ ہم نے کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی مومن کو ہم نے پریشان کیا ہے، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہم نے ماضی میں کیا ہے اس کی بھرپائی ضروری ہے، اس کی تلافی ضروری ہے۔ اگر ہم نے کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کا حق ضائع کیا ہے، تو پھر ہمیں اس سے معافی مانگنا ہوگا، اسے راضی کرنا ہوگا، تبھی جا کے ہماری توبہ قبول ہوگی۔ ان تمام امور میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دوسری عبادتیں ہیں۔ اگر ہم نے انجام نہیں دی ہیں، آج ہم شرمندہ ہیں، تو پھر ہم نہ صرف یہ کہ ہم آئندہ کریں گے، بلکہ ہمیں جو گزشتہ ہم نے انجام نہیں دیا ہے ان کو انجام دینا ہے۔ لیکن یہ آسان ہے انسان کے لیے، یعنی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، نمازیں پڑھ لینا، قضا بجا لانا آسان ہے، روزے نہیں رکھے ہیں، روزوں کی قضا کر لینا آسان ہے۔ لیکن وہ امور جن کا تعلق مال سے ہوتا ہے، یعنی مالی امور میں انسان کو واپس پلٹنا، انسان کے لیے دوبارہ واپسی سخت مرحلہ ہے، اور یہ آسان نہیں ہے۔ اللہ کا بھی ارشاد ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اگر قیامت کے دن کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا، کسی کا حق لے کر آئے گا، تو پھر ہم اسے حاضر کریں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب و کتاب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یعنی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہماری گردن پہ کسی کا حق ہے تو ہم سے حساب لیا جائے گا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہم نے کسی کا مال ہتھیایا ہے تو اس کا حساب لیا جائے گا۔ رائی کے دانے کے برابر اگر ہماری گردن پہ کسی کا گناہ ہے، اگر اللہ کا حق ہے تو پھر اللہ فیصلہ کرے گا، وہ ارحم الراحمین ہے۔ لیکن اگر بندوں کا حق ہے تو اس وقت تک اسے معاف نہیں کیا جائے گا جب تک بندے خود اسے معاف نہ کر دیں۔ اور یاد رکھیے، اس دنیا میں معافی مانگ لینا آسان ہے، دوسرے کو راضی کر لینا آسان ہے۔ اگر ہم نے کسی کے حق میں کوئی ظلم کیا ہے تو ہم یہاں پر اس سے معافی مانگ لیں، یہ آسان ہے۔ لہٰذا اگر کسی کا حق ہماری گردن پہ ہے، اگر ہم نے کسی مومن کا مال ضائع کیا ہے، تو اسی دنیا میں ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم اسے ادا کر سکیں۔ اور اگر آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتے ہیں تو جب
تک ہم اس کا مال واپس نہیں پلٹا دیتے ہیں، اس کا حق جو ہماری گردن پہ ہے اسے نہیں پہنچا دیتے ہیں، ہماری توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جس کی طرف ہمیں توجہ رکھنا چاہیے۔ مرحوم فیض کاشانی کی ایک روایت جو پیغمبر اکرم سے آپ نے نقل کی ہے کہ اگر کوئی قصاب کی دکان پہ جاتا ہے اور گوشت خریدنا چاہتا ہے، پھر دکان پر رکھے ہوئے گوشت پہ وہ اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے اور اس ہاتھ رکھنے سے اس کے ناخن میں چربی کا یا گوشت کا ایک ذرا سا ریشہ آ جاتا ہے اور قصاب راضی نہیں ہے، تو قیامت کے دن اسے اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو پھر یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہماری زندگی میں کتنے ایسے موارد ہیں کہ جب ہم توجہ نہیں کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے، احباب کے، دوستوں کے حقوق ہماری گردن پہ ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ اور بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان کے، اپنے جاننے والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ہم کم سے کم، اگر دانستہ طور پر ہم نے ان کا حق ضائع کیا ہے تو ہم ان سے معافی مانگ لیں، اور اگر نادانستہ طور پر بھی ہم سے کسی کے حقوق ضائع ہوئے ہیں تو پھر ہم دوسروں سے، مومنین سے جہاں تک ممکن ہو معافی مانگ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔